الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہے۔ اکثر حدیث پاک سنایا کرتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھیں اور قرآن پاک کو سکھائیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا درجہ ہے قرآن پاک سیکھنے کا، قرآن پاک سکھانے کا۔ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی آدمی خوب نفلیں پڑھتا ہے، ایک روایت کے مطابق اگر کوئی آدمی 100 نفلیں پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایک رکوع یا 1-2 آیتیں قرآن پاک کی سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کے نزدیک 100 نفلوں سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے والے کا زیادہ اعتبار ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل اللہ کی نظر میں قرآن پاک کو سیکھنا اور قرآن پاک کو سکھانا ہے۔ یہ حدیث پاک اکثر اس لیے بتایا کرتا ہوں تاکہ اس محفل میں بیٹھ کر آپ حضرات کو اپنے اوپر فخر محسوس ہو کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہے۔ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے سورہ کافرون پر بات کی گئی تھی۔ سورہ کافرون کا ترجمہ، سورہ کافرون کی تفسیر اور اس کا شان نزول بیان کیا گیا تھا۔ تو ترتیب کے حساب سے آج ہم بات کریں گے سورۃ الکوثر۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ کوثر کے معنی آتے ہیں حوض یا پیالہ، یا پھر کوئی بھی ایسی بڑی چیز جو تا حد نگاہ آپ کو نظر آئے، اس کو کوثر کہا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کی نگاہ جہاں تک بھی جا سکتی ہو وہیں تک آپ کو وہ چیز نظر آئے، اس کو بھی کوثر کہا جا سکتا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ مختلف ترجمے اس کے موجود ہیں۔ اس صورت میں 3 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا حوض کوثر۔ فصل لربک وانحر، اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا اور بے نسل ہوگا اور بے نام و نشان ہوگا۔ یعنی آپ کا جو دشمن ہے وہی دم کٹا رہے گا اور وہی بے نام و نشان رہے گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک بار اور سنیں، انا بے شک ہم نے، اعطیناک الکوثر عطا کیا آپ کو کوثر۔ اعطینا کا دینا، عطا کرنا، کسی چیز کو پکڑا دینا۔ اعطینا کا ہم نے دیا آپ کو الکوثر، حوض کوثر۔ فصلی لربک وانحر، فصلی نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اصل میں نحر کہا جاتا ہے اونٹ کے قربان کرنے کو۔
لیکن یہاں پر اس سے ساری قربانیاں مراد ہیں، کسی بھی جانور کی. ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا رہے گا اور وہی بے نسل رہے گا. ابتر کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی کوئی نر اولاد زندہ نہ رہتی ہو، جس کے بیٹوں میں کوئی زندہ نہ رہا ہو، بیٹے ہوئے تو ہیں لیکن وہ مر گئے، اس کو کہتے ہیں ابتر. اور شانیہ کا، شان کے معنی آتے ہیں دشمن، مخالف، حسد کرنے والا. ان شانیہ کا، بے شک آپ کے دشمن، هو الابتر، وہ ہمیشہ دم کٹے رہیں گے اور ہمیشہ بے نام و نشان رہیں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے. میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ہو، قرآن پاک کا کوئی بھی رکوع ہو یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی آیت ہو، اس کا ایک فلیش بیک ہوتا ہے، یعنی اس کے آسمان سے زمین پر آنے کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی یا ایک قصہ یا ایک وجہ ہوتی ہے. اس صورت کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، یعنی اس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے شان نزول. اس کو ہم ہندی میں کہہ سکتے ہیں فلیش بیک، یا اس کے آنے کی وجہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس صورت کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے جیسے ہی دروازہ کراس کیا، دروازے سے آپ باہر نکلے، تو ایک آدمی جس کا نام تھا عاص بن وائل، کیا نام تھا؟ عاص بن وائل. یہ کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب ہو لیا اور آپ سے چند منٹ باتیں کرتا رہا، کچھ بھی بات. تو اس کے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ دور بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے. تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا رخ لے لیا، آپ مڑ گئے اور یہ ان کی طرف گیا، تو ان لوگوں نے پوچھا، پارٹی کے لوگوں نے پوچھا کہ تم محمد سے کیا بات کر رہے تھے، تم اس سے کیا کہہ رہے تھے. ایک روایت کے مطابق یہ بات ملتی ہے، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کس سے مل کر آ رہے ہو. حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد سے مل رہے ہیں، لیکن مذاق اڑانے کے لیے کہ تم کس سے مل کر آ رہے ہو، کیا بات کر رہے تھے. تو اس نے جواب دیا، عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں وہ ابتر جو ہے اس سے مل کے آ رہا ہوں. نعوذ باللہ. اس نے ہمارے نبی کو ابتر کہا کہ میں ابتر سے مل کے آ رہا ہوں اور اس سے بات کر کے آ رہا ہوں. ابتر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی کوئی نسل چلنے کی امید نہ ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے کا ابھی تازہ انتقال ہوا تھا. آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہمارے نبی کی کتنی اولادیں تھیں. یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے. ہمارے نبی کی 7 اولادیں تھیں، جس میں 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. بیٹوں کے نام یہ ہیں قاسم، ابراہیم اور عبداللہ. ان کو طاہر بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے بیٹے کا نام قاسم، طاہر، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ. عبداللہ کو دوسرا نام طاہر بھی کہا جاتا ہے. تو قاسم، ابراہیم اور عبداللہ، یہ 3 بیٹے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے تھے. مگر یہ تینوں ہی زندہ نہ رہ پائے، اللہ تعالیٰ نے تینوں کو واپس لے لیا تھا. تو تیسرا جو بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہوا تھا تازہ. تو سارے کے سارے کافروں میں خوشی تھی کہ بھائی یہ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ جو ہمیں غلط کہتا ہے، یہ جو ہماری بتوں کی پوجا کو غلط کہتا ہے، اب یہ اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں، نرینہ اولاد نر تو کوئی باقی نہیں بچی ہے، تو لہٰذا یہ چند سالوں میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا. تو وہ سب خوش تھے اس چیز کو سوچ کر کے. پس منظر سمجھ میں آیا؟ فلیش بیک. اس چیز کو لے کر وہ سب خوش تھے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس کی تو یہ آخری اولاد تھی، یہ بھی مر گئی ہے، لہٰذا اس کی بیٹیاں ہیں، بیٹی سے تو نسل نہیں چلا کرتی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے. وہ اس چیز کو لے کر بڑے خوش تھے.
جیسے ہی آس بن وائل نے یہ بات کہی کہ میں اس ابتر سے مل کر آ رہا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً جوش میں آئی۔ یاد رکھیے گا، جو بھی گستاخ رسول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دکھاتے ہیں اور آخرت میں بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے حبیب کی گستاخی اللہ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت فوراً جوش میں آئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر اچانک سے غشی طاری ہو گئی، جسے کہتے ہیں نا بے ہوشی یا اونگ کہہ لیں آپ اس کو، اونگ طاری ہو گئی اچانک سے، ہلکا سا نیند کا جھونکا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول پر ہلکی سی اونگ طاری ہوئی، آپ فوراً ایسے بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور آپ مسکرائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرائے؟ آپ کو اچانک سے نیند آئی اور آپ اٹھ گئے، آپ کس بات پر مسکرائے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی آسمان سے فرشتہ آیا تھا اور وہ یہ وحی لے کر آیا تھا، پھر اللہ کے رسول نے یہ آیتیں پڑھ کر کے صحابہ کو سنائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ حوض کوثر کا مطلب ایک بڑی خیر بھی کہتے ہیں بہت سے علماء، بہت ساری بھلائیاں، سب سے بڑی بھلائی تو قرآن پاک ہے، دوسری بھلائی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی امت دی ہے آپ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ دوسری بھلائی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی۔ تیسری بھلائی کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جو بھی نبی آتے تھے اپنی بات بتاتے تھے، وہ نبی چلے گئے تو ان کی بات بھی ختم ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس انداز میں زندہ رکھا کہ ہر مسلمان پر بحیثیت مسلمان تبلیغ کو فرض کیا اور ہمیشہ اس کو زندہ اور سلامت رکھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ آسمان سے فرشتہ آیا تھا اور یہ صورت لے کر آیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو دی کوثر، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اس میں اللہ کے حبیب کی شان کو بیان کیا گیا، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، آپ کیوں ان چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ جو ایک غم تھا، جو ایک تکلیف تھی، جس کو آپ بار بار سوچ کر کے اندر غم زدہ ہوتے تھے، وہ یہ تھی کہ میری اولاد دنیا سے چلی گئی۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، غالباً 17 مہینے وہ زندہ رہے، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے آنسو چل رہے ہیں، آنسو چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں؟ اولاد کے لیے بھی کوئی روتے ہیں کیا؟ یعنی اس زمانے میں اولاد کے لیے رونا عیب سمجھا جاتا تھا، محبت اولاد سے یا بیوی سے عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان صحابی کی طرف دیکھا اور فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر بلائی سے محروم ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ آنسوؤں کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا اور اس طریقے سے غم منانا، اس کا مجھے اللہ نے منع کیا ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو غم ہو رہا ہے، آپ کے آنسو آ رہے ہیں، کون روک سکتا ہے اس کو؟ اگر آپ ان کو روکیں گے تو آپ پھٹ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے، آپ کے آنسو آ رہے ہیں اور آپ ان کو زبردستی روکیں
تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. ایک ہے آنسوؤں کا آنا اور ایک ہے چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا، یا پھر بیان کرنا، مرنے والے کی تعریف کرنا اور اس کو بیان کر کر کے رونا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے روکا ہے، یہ حرام ہے میری امت میں، یہ میرے دین میں حرام ہے. بہت سی جگہ یہ نظارے بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، خاص طور سے عورتوں میں. اگر کسی کا ابا مر گیا، ہائے میرے ابا، ہائے میری امی، اب میرا کیا ہوگا. تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں بتانی چاہیے. دیکھو موت برحق ہے اور ہمیں اس کی تیاری کے لیے گھر میں اس طرح کی چیزیں بتانی چاہیے علماء سے پوچھ کر. سمجھ آ رہی؟ ہمارے والد محترم اس چیز کو اپنے گھر میں باقاعدہ بار بار ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ بھائی اگر میں مر گیا اس طریقے سے یہ کام تمہیں کرنے ہیں. نہیں، اگر میں نہیں، جب میں مروں گا. اگر کا مطلب جو اگر میں مروں گا تو مطلب یہ ہوگا پتہ نہیں مروں گا نہیں، جب میں مروں گا تو تمہیں یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے تمہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو چل رہے ہیں جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. 3 بیٹے تھے آپ کے. پہلے بیٹے کا نام میں نے بتایا قاسم، دوسرے کا نام بتایا ابراہیم اور تیسرے کا نام بتایا عبداللہ. یہ آپ کے 3 بیٹے تھے اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. سب سے پہلی کا نام فاطمہ، دوسری کا نام رقیہ، تیسری کا نام زینب اور چوتھی کا نام کوئی بتائے گا؟ ام کلثوم. یہ 4 بیٹیاں ہمارے نبی کی تھیں. ان کو بھی یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. کوئی بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے تمہارے نبی کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں. تو لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہتے تھے اندر سے اس چیز کو سوچ کر کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر. اے محمد کیا غم کرتے اولاد کا؟ اولاد کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی ہے. بخاری اور مسلم کی روایتوں میں ملتا ہے کہ جس وقت حشر کا میدان لگے گا اور حشر کے میدان میں سب کے سب جمع ہوں گے، آسمان سے اللہ رب العزت جنت سے جو نہر چلتی ہے جس کا نام کوثر ہے، اس کے 2 پرنالے آ کر کے حشر کے میدان میں جو حوض ہوگا اس کے اندر آ کر کے 2 پرنالے گریں گے اور وہاں پر مسلمان سب کے سب جمع ہوں گے جو اللہ کے رسول کی امت کے ہیں. سب وہاں پر جمع ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اور وہاں پر اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں، اتنے پیالے ہوں گے وہاں پر. بات سمجھ آ رہی؟ ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جھاگ سے زیادہ ہلکا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. حشر کے میدان میں ہر آدمی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور سورج بالکل سوا نیزے پر ہوگا اور ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ سورج کی 12 آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فی الحال یہ سورج کی 1 آنکھ ہے. حشر کا میدان جب قائم ہوگا تو سورج کی 12 آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ بالکل سوا نیزے پر. سوا نیزے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نیزہ اتنا ہوتا ہے، جو تیر ہوتا ہے نا اس کو نیزہ بولتے ہیں. تو سوا نیزے پر یعنی کہ 1 ہاتھ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، 1 میٹر اندازن. بالکل ہمارے سروں کے اوپر سورج ہوگا اور اس کی 12 آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. ہر انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ہوگا اور حدیث میں آتا ہے کہ گناہ گاروں کی کھوپڑیاں اس طرح کھول رہی ہوں گی جیسے ہانڈی ابلتی ہے. ہر انسان پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت میں اپنی امت کو حوض کوثر پلاؤں گا، حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا اور وہاں پر اتنے برتن ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا گیا. فصل لربک وانحر،
یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پروگرام کو بیان کیا گیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ زیادہ غمزدہ نہ ہوئیے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، یہاں پر آپ کے دشمنوں کے انجام کو بیان کیا گیا کہ آپ کے دشمنوں کا انجام یہ ہے کہ وہی ہمیشہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ہم آپ کا ذکر قیامت تک زندہ رکھیں گے اور جاوید رکھیں گے۔ ایک مرتبہ گاندھی جی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ گاندھی جی بہت پڑھتے تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے گاندھی جی۔ تو گاندھی جی ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، تو وہ پڑھتے پڑھتے پہنچے علم نشرہ پہ۔ تو علم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک، تو اس کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کیا ہے۔ اب گاندھی جی جب اس کو پڑھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، کہنے لگے محمد کا ذکر کہاں بلند ہے، کون کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ تو کوئی نہیں کر رہا، کہاں محمد کا ذکر بلند ہے؟ اب ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ سوالات ذہن میں پیدا ہونے چاہیے۔ جینیس آدمی جو ہوتا ہے، جو زیادہ خاموش رہتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے سوالات پیدا۔ تو گاندھی جی اس چیز کی سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی اس کا جواب کہاں ملے گا، اور وہ سوچتے سوچتے دیوبند پہنچے، یعنی انہوں نے جانے کا پروگرام بنایا دیوبند وہ گئے اور جا کر کے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب سے ملاقات کی۔ مفتی محمود الحسن صاحب سے ملاقات کی، جو ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، اس وقت ہندوستان کے مفتی اعظم تھے، اور ان سے سلام دعا یا پھر رام رام جو بھی کچھ انہوں نے کہا ہوگا، اس کے بعد کہنے لگے جی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا، میں آپ کا یہ قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کیا، کہاں بلند ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے ذرا بتائیے۔ تو اللہ والوں کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ کمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زبردست ذہنیت دیتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب نے جواب دیا کہ گاندھی جی آپ دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہو؟ کہ ہاں جی اذان تو سنتے ہیں، آواز تو آتی ہے، کہ اذان میں یہ بھی سنتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کہ اچھا وہ یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں آئی، بات سمجھ آئی؟ اگر آپ کبھی انٹرنیٹ پہ جا کر کے سرچ کریں، دنیا میں ہماری زمین پر سب سے پہلے جو فجر کی اذان شروع ہوتی ہے وہ انڈونیشیا میں شروع ہوتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اور انڈونیشیا سے لے کر کے جیسے ہمارے یہاں اب رات ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں دنیا میں اس وقت دن ہو رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ انڈونیشیا سے شروع ہو کر کے پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب رات ہو گئی پوری دنیا میں عشاء کی نماز ہو گئی سب سو گئے، نہیں، یہاں رات ہو رہی ہے کہیں اور دن ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست رہتے ہیں فجی میں، ایک ملک ہے فجی، 7 سمندر پار ہے، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، وہاں سے جماعت آئی تھی، تب ان سے میرا دوستانہ ہوا تھا۔ تو مولانا جاوید صاحب تھے، ایک نوجوان عالم تھے، تو فجی ایک ملک ہے، تو میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے انٹرنیٹ پہ۔ انہوں نے مجھے دکھایا مولانا دیکھیے ایک نئی چیز آپ کو دکھاتے ہیں، ایک پوائنٹ ہے وہاں پر ان کے ملک میں، وہاں پر لکھا ہوا ہے دا اینڈ ورلڈ، دنیا وہاں ختم ہو گئی، ایک طرف رات ہو رہی ہے ایک طرف دن ہو رہا ہے، اللہ اکبر، دنیا وہاں ختم ہو گئی، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے، وہ بتا رہے کہ یہاں مولانا طارق جمیل بھی آئے تھے، یہاں فلاں اللہ والے بھی آئے تھے، یہاں 2 رکعت پڑھ کے جاتے ہیں لوگ، اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، ایک طرف دن ہو رہا ہے ایک طرف رات ہو رہی ہے، بالکل ایسے آسمان کے بالکل بیچ میں، ادھر روشنی ہے اور ادھر بالکل اندھیرا ہو رہا ہے، ادھر کے لوگ بالکل اندھیرے میں ہیں، ادھر کی بالکل روشنی ہو رہی، تو یہ اللہ کا نظام ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر وقت بلند رہتا ہے، ہر وقت بلند رہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، بات سمجھ آ رہی؟ تو گاندھی جی یہ بات سن کر کے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مجھے امید تھی کہ بس یہی جواب مل سکے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے علماء کی شان بڑی نرالی رکھی ہے، سمجھ آ رہی؟ بڑی نرالی رکھی ہے۔
اور دوسری چیز یہاں پہ بیان فرمائیں فصلی لربک، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے۔ اس سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زندگی میں جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ نماز ہو یا قربانی ہو۔ فصلی لربک، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، لربک وانحر، قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کل مارکیٹ میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی جانور لاتے ہیں تو اسے باقاعدہ گھنگرو پہنانا، اسے گھنٹیاں پہنانا اور اسے پھول پہنانا اور اسے پورے گاؤں میں پوری بستی میں گھمانا، یعنی لوگوں کو بتانا کہ ہم اتنے کا لائے ہیں۔ جب آپ اس کی رسی لے کر گھومیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو سوال کریں گے نا، بھائی کتنے کا لایا؟ یاد رکھیے گا بڑی خطرناک ترین چیز ہے دکھاوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر ایک چیز کا بڑا ڈر ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا شرک خفی کا۔ صحابہ سوال کرتے یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ رہا ہو اور تجھے کوئی آدمی پیچھے سے دیکھ لے اور تو اپنی نماز کو لمبی کر دے، اس وجہ سے کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں گے، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، تو اس وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر دے، یعنی دکھاوے کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو دکھاوا میرے بھائی بڑی خطرناک ترین چیز ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دکھاوے کے لیے جو عبادتیں کی جائیں گی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر پھینک کر مار دیں گے اور فرمائیں گے جس کو دکھاوے کے لیے کیا تھا یہ کام اسی سے جا کر بدلہ لے لو۔ تو فصلی لربک، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر جانی بھی اور مالی دونوں عبادتوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اے نبی جانی عبادت بھی کیجیے، نماز کا خیال رکھیے، وانحر، اور مالی قربانی، مالی عبادت بھی کیجیے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ، تھوڑا سا نقطہ جو ہے باریک وہ سمجھ لیجئے، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ فصلی یہ سواد سے ہے، سواد ہے نا اس میں، اس کے معنی کیا بتائے میں نے؟ نماز پڑھی ہے، تھوڑا بول لیا کرو، اکیلا میں ہی بول رہا ہوں۔ فصلی کے معنی کیا بتائے ہیں؟ نماز پڑھنے کے۔ اگر کوئی آدمی یہاں پر سواد نہیں نکالتا ہے اور وہ سین پڑھتا ہے فصلی، جیسے کہ بہت سے لوگ آج سے پہلے پڑھتے آ رہے ہوں گے فصلی، تو میرے بھائی اس کے معنی بہت زبردست انداز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عربی زبان ایک نازک زبان ہے، بہت نازک زبان ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں عربی زبان ایک بہت سینسیٹیو زبان ہے۔ جیسے موبائل کی اسکرین ہوتی ہے نا، ہلکا سا ٹچ کرو فوراً حرکت میں آ جاتی ہے، ایسی ہی عربی زبان ہے، ہلکا سا بھی ادھر سے ادھر اگر آپ کچھ کر دیں گے فوراً معنی بدل جائیں گے، ناراض ہو جائے گی وہ عربی زبان، ایک دم ناراض ہو جاتی ہے، جو ہے جیسا ہے بالکل ویسے ہی رکھنا پڑے گا آپ کو۔ تو صلی یصلی، صاد سے اگر آپ کہتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنے کے، اور اگر کوئی آدمی سین سے کہتا ہے فصلی تو اس کے معنی زبردست والے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا رواں کھڑا ہو جائے، اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس کے معنی کچھ اس طرح بنتے ہیں۔ صلی یصلی کے معنی تلوار پھیری اپنے رب پر، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلی یصلی کے معنی سین کے ساتھ اگر کہتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں تلوار چلانا، تلوار پھیرنا، تلوار سے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ تو لہٰذا آپ سب سے بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اپنی جو صورتیں نماز میں پڑھی جانے والی ہیں ان کو چیک کراتے رہا کرو۔ بال سفید ہو گئے ہمارے یہ بات بتاتے بتاتے، اپنی نمازیں چیک کرایا کرو بھائی، یہ نہ سمجھا کرو کہ ہمیں تو 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ہمیں تو 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن ان کی نماز غلط ہے، ان کے الفاظ غلط ہیں۔ تو جتنے ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں یا مسجد وار ساتھی ہیں، سب سے درخواست ہے اپنی نمازیں چیک کرایا کریں، اس میں شرم نہ کیا کریں آپ، اس میں شرم کرنا آپ کے لیے بڑا زبردست نقصان ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کچھ بھی نہ رہے آپ کے پاس، آپ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ تو میرے بھائی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، آپ شرم کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں کس چیز کی شرم کر رہے ہیں آپ؟
اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں کیا شرم کرنی میرے بھائی. یاد رہے گی یہ بات انشاءاللہ. اپنی نمازوں کو ہمیں سنانا ہے. کسی نہ کسی عالم دین کو سنائیے اپنی نماز اور چیک کرائیے کہ جی میری نماز میں کوئی کمی تو نہیں ہے. 2 رکعت باقاعدہ کھڑے ہو کر پڑھ کر دکھاؤ انہیں کہ جی میری نماز ذرا چیک کر لو. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، اس وقت ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں، مفتی کا کورس ہمارا چل رہا تھا، تو 12 سال ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے مدرسے میں، مفتی بن رہے ہیں. لیکن ہمارے استاذ محترم بچوں کی طرح میں 8-10 لڑکے تھے، ہم ایسے کھڑا کیا کرتے تھے اور 2 رکعت کہتے تھے زور سے سناؤ کیسے پڑھتے ہو نماز. ایسے تربیت ہوتی ہے. تو یہ میں جماعت کے امیر صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا کہ نرمی اور محبت مصلحت کے ساتھ ساتھیوں کو کھڑا کر کے پیار محبت سے ان سے کہا کرو ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ. اور امیر صاحب پہلے اپنی نماز بھی چیک کرا لیں کسی عالم کو. کیا خیال ہے؟ وہ اپنی چیک کرا لیں پہلے چپ چاپ خاموشی سے، اور پھر سارے ساتھیوں کی چیک کریں انشاءاللہ. تو نماز پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی. نماز صحیح ہے. آپ نے بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی، فضائل اعمال میں ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا قبر میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اگر نماز نکمی ہوئی تو سارے اعمال خراب ہوتے چلے جائیں گے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ 4 مہینے میں جا رہے ہیں، آپ چلے میں جا رہے ہیں. اگر آپ چلے میں 4 مہینے میں میرے عزیز اگر آپ اپنی نماز درست کر لیتے ہیں تو آپ کا چلہ کامیاب ہو گیا. ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا شیخ زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک نماز میں 300 مسئلے ہیں. کتنے؟ 300 مسائل ہیں نماز میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا بڑا ولی یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں آپ بیتی میں کہ کبھی کبھی نماز کے مسائل میرے ذہن سے نکل جاتے تھے تو میں باقاعدہ نماز کی کتاب کھول کر نماز کے مسائل چیک کرتا تھا. اتنے بڑے عالم دین جو شیخ الحدیث ہے، بخاری شریف پڑھا رہے، ان کے ذہن میں بھی نماز کے پورے مسائل نہیں رہتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو نماز معمولی عبادت نہیں ہے. الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز. معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندیوں پر لے جانے والی. اگر یہ صحیح ہو گئی تو سب صحیح ہے، اس میں کمی ہے تو سب میں کمیاں ہیں. پارہ نمبر 21 پہلا صفحہ دوسری لائن اللہ تعالیٰ فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آپ لوگ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم نے تو نمازیوں کو دیکھا ہے بڑے بڑے حرام خور ہوتے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے نکلا اور ابھی ٹوپی اڑانے کو تیار ہے. ہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ 2 نمبری میں کم نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ قرآن تو کچھ کہہ رہا ہے کہ نماز جو ہے برائی کو روکتی ہے اور انسان کو انسان کا بچہ بناتی ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کچھ اور. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب آسان ہے، تھوڑا کامن سینس پر غور کیجیے. نماز بھی تو ہو جو وہ پڑھ رہے ہیں. اٹھک بیٹھک کرنے کا نام نماز نہیں ہے. اب اٹھک بیٹھک سے ایک بات میرے ذہن میں یاد آ گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، شاید آپ کو پسند آئے. آپ نے ایک فرقہ سنا ہوگا جماعت اسلامی کا، نام سنا ہے کبھی جماعت اسلامی والوں کا؟ اس طریقے سے ہمارے بریلوی بھائی ہیں، ہمارے اہل حدیث ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی ایک فرقہ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ ہے، ہمارے یہاں تو بہت کم ہے، بہت ہی کم ملیں گے آپ کو. زیادہ تر جماعت اسلامی کے لوگ ملیں گے آپ کو پیر والی گلی میں، سہارنپور میں. جتنے بھی فرقے نکلے ہیں اگر آپ غور کریں وہ پیر والی گلی سے نکلے زیادہ تر. قادیانیوں کا سب سے بڑا شور جو ہوا تھا پیر والی گلی میں ہوا تھا. پانی کے ٹینک میں ظالموں نے پیسے بھر بھر کے رکھ رکھے تھے، شاید آپ لوگوں کو خبریں آج بھی یاد ہوں، مجھے تو یاد ہیں آج تک. پانی کے ٹینک میں پیسے بھر بھر کے رکھ رکھے تھے، قادیانیوں نے ان کو دیے تھے جو قادیانی بنے تھے. تو وہ پیر والی گلی سے ہوا تھا شروع معاملہ. اہل حدیث کی اگر کوئی مسجد پورے شہر میں کہیں ہے تو وہ پیر والی گلی میں ہے. اہل حدیث کی بہت بڑی مسجد ہے، میں گیا ہوں وہاں، پیر والی گلی میں ہے. جماعت اسلامی وہ پیر والی گلی میں ہے. شیعہ اور رافضی وہ تو خیر اور بھی بہت ساری جگہ ہے، ان کا تو بڑا معاملہ ہے، وہ تو امام باڑے میں بھی ہیں اور بہت ساری جگہ ہے. تو جماعت اسلامی جو ہم سے الگ ہوئی ہے، ہمارے علماء دیوبند نے جماعت اسلامی کو جو ہم سے الگ کیا کہ بھائی تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لو، ہمارے ساتھ تمہارا کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری جو سوچ ہے وہ بہت الگ ہے.
ایسی کیا سوچ تھی وہ کہ ہمارے علماء دیوبند نے ان کو الگ کیا، وہ جان لیجیے آپ. نماز کے تعلق سے بات ذہن میں آ گئی. جماعت اسلامی کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے. یہاں تک تو کوئی برائی نہیں، اچھی بات ہے بھئی، اگر تمہاری حکومت ہے تو کر لو قائم، اگر ملک تمہارے ہاتھ میں ہے تو کر لو، کیا برائی، اس میں تو کوئی دقت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز صرف ایک ایکسرسائز سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ، ان کے یہاں نماز صرف ایکسرسائز سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ان کا مین مقصد زندگی کا بس یہ ہے کہ اسلام کو حکومت میں لایا جائے. ان کا مین مقصد یہ ہے بس. تو ہمارے علماء دیوبند نے، ان کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مولانا ابو الحسن مودودی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً مولانا مودودی کے نام سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں. تو ان کی کتابوں کا بہت سارے مناظرے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے جب مان کے دیا نہیں تو ہمارے علماء نے کہا بھائی تم الگ ہو جاؤ، تم ہم میں سے نہیں ہو. بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا نماز ایکسرسائز نہیں ہے، نماز ایک عبادت ہے. نماز ایک دل کو چھونے والی اور اللہ رب العزت کے قریب کرنے والی ایک اہم ترین عبادت ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک. ہم لوگ کون ہیں؟ یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ باتیں یاد رکھنی ہے. ہم لوگ دیوبندی ورندے نہیں ہیں. دیوبندی تو ہمیں اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ایک بڑا مدرسہ ہے وہ دیوبند میں ہے. جیسے ہم سہارنپوری ہیں، آپ رسول پوری ہیں، یہ رام پوری بیٹھے ہیں یہاں پہ جماعت والے، تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ رامپور سے آئے ہیں تو رامپوری، سہارنپور سے آئے تو سہارنپوری. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو جب آپ سعودی میں جائیں گے تو آپ کو وہاں سب کہیں گے ہندی، یعنی ہندوستان والا. بات سمجھ آ رہی؟ تو ہمارا اصل جو نام ہے وہ دیوبندی نہیں ہے، ہمارا اصل نام ہے اہل سنت والجماعت. سمجھ آ رہی؟ ہمارا اصل نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اصل ہمارا نام. اہل سنت والجماعت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت، اہل کے معنی آتے ہیں والا، اہل کے معنی والا، سنت والے، اور جماعت کے معنی یہاں پر صحابہ، یعنی سنت والے اور صحابہ والے. ہم لوگ جو ہیں وہ سنتوں کو فالو کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں. سنت سے مراد یہاں پر رسول پاک کی ذات ہے، اور جماعت سے مراد وہاں پر صحابہ کی مراد ہے. تو ہم لوگ سنت اور صحابہ والے ہیں، اس لیے ہمیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. دیوبندی تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک بڑا مدرسہ دیوبند میں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مدرسہ ہے وہ مصر میں ہے، جامعہ ازہر کے نام سے. اس کے بعد آتا ہے دیوبند، اس کے بعد آتا ہے مدینہ یونیورسٹی. بات سمجھ آ رہی؟ اس طریقے سے بہت سارے پھر مدارس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ مصر میں ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پہنچ گئی؟ تو قصہ مختصر یہ کہ ہمیں نماز پر بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اپنی نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ان شانیہ کا هو الابتر، اے نبی، اے محمد، آپ کے دشمن ہی ہمیشہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور ہم آپ کا ذکر ہمیشہ سلامت رکھیں گے. اس وقت میں سعودی میں تھا تو آپ دیکھیں گے مسجد حرام جہاں پر عمرہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جس مسجد کے اندر کعبہ ہے، جس کی طرف ہم رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام. یاد رکھیے گا یہ بات. جس مسجد کے اندر کعبہ ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام. اب ایک سوال ذہن میں آئے گا فوراً، مولانا یہ بڑا عجیب سا نام ہے حرام، حلال ہوتا تو کچھ سمجھ میں بھی آتی بات، یہ حرام کیوں ہے اس کا نام؟ سوال آئے گا نا ذہن میں، تو اس کا جواب سن لیجئے. اس مسجد کا نام مسجد حرام اس لیے رکھا گیا ہے، قرآن پاک میں اس کا نام مسجد حرام ہے باقاعدہ، شطر المسجد الحرام. تو مسجد حرام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مسجد میں داخل ہونے کے بعد بہت ساری حلال چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ اس مسجد میں ایسے ہی نہیں داخل ہو سکتے مٹھائے چل دیے، نہیں، اس مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو احرام باندھنا پڑتا ہے، اور جب آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ کے اوپر بال کا توڑنا، عطر کا لگانا، سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، ہم بستری کا کرنا، کسی جانور کو مارنا، چاہے وہ جو ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا جانور یا بڑے سے بڑا جانور کا شکار کرنا، بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں.
بات سمجھ آ رہی؟ سلا ہوا کپڑا پہننا حلال ہے نا، لیکن احرام میں آنے کے بعد وہ حرام ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ سر کو ڈھکنا، آپ سر نہیں ڈھک سکتے احرام میں، بالکل نہیں ڈھک سکتے. اگر آپ نے احرام میں سر ڈھک لیا فوراً آپ کو دم دینا پڑے گا. ایک دمبا خریدو یا ایک بکرا خریدو، اسے قربان کرو اور اسے صدقہ کر دو. بات سمجھ آ رہی؟ آپ سر نہیں ڈھک سکتے، آپ کسی جانور کو نہیں مار سکتے، آپ عطر نہیں لگا سکتے، آپ ہم بستری نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ نے احرام ہی پہنا ہوا ہے اور آپ اپنے ہوٹل پہ چلے گئے اور آپ جا کر کے وہاں طبیعت چاہ رہی ہے، نہیں آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس احرام سے باہر نہیں آ جاتے. بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ احرام ایک ڈریس کوڈ ہے اس مسجد کے اندر جانے کا، جس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام ہے. اس کا نام حرام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ بہت ساری حلال چیزیں اس کے اندر جانے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو جب آپ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی بار بار بلائے، آپ کو بلائے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے گیٹ نمبر 179. بہت سارے گیٹ ہیں وہاں، مسجد کی بہت بڑی ہے نا، 40-50 لاکھ لوگ جہاں پر آ رہے ہیں وہ کتنی بڑی ہوگی. تو وہاں ایک گیٹ ہے 179 نمبر 179. تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا بیت الخلا ہے، غالباً جتنا بڑا ہمارا باہر کا صحن، اتنا بڑا بیت الخلا. بہت ساری بنا رکھی ہیں انہوں نے، ایک بلڈنگ ہے وہ چھوٹی سی. تو اس بلڈنگ کے اوپر لکھا ہوا ہے ابو جہل بیت الخلا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو جہل بیت الخلا. اسی طریقے سے آپ دوسری طرف جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے آپ ابو لہب بیت الخلا. بہت ساری اس طرح کی بیت الخلاؤں کے جو نام ہیں وہ ان لوگوں کے نام پر ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی. میرے بتانے کا مقصد آپ کو کیا ہے؟ ان شانیہ کا ہوا الابتر، اے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کے عزت کو، آپ کی شان کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، اور آپ کا جو دشمن ہے ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے. بھائی ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل کافر تو آج بھی ہیں، لیکن ان کی نسل کا تو کوئی نہیں ہے، ان کے تو نام و نشان مٹ گئے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. ان کے نام کے بیت الخلا ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذانوں میں لیا جاتا ہے، قرآنوں میں لیا جاتا ہے، نمازوں میں لیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہمارا دوست عربی تھا، تو میرا اکثر جب بھی بیت الخلا کا من ہوتا تھا تو میں اکثر اسی میں جاتا تھا. تو وہ کہتا تھا اتنی ساری بیت الخلا یہاں مسجد حرام کے اندر بھی ہے، نیچے ٹوائلٹ بیت اس میں ہے خانے میں، وہاں کیوں نہیں جاتا، اتنی دور کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا اس میں آنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، وہ تو محسوس نہیں کرنے کا. بات سمجھ آئی؟ اس میں آنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے، یعنی اس منظر کو آپ کیپچر کر سکتے ہیں. 1400 سال پیچھے جا کے آپ اس منظر کو کیپچر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ابو جہل نے کہا تھا نا کہ میں نے آپ کو تبت یدا ابی لہب کی تفسیر کی تھی، تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد، نعوذ باللہ تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. تو یہ ابو لہب کے آج بیت الخلا بنے ہوئے ہیں، اور میرے نبی محمد رسول اللہ کا ذکر ہمیشہ بلند و بالا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ آیت پاک اس طریقے سے نازل ہوئی تھی. اب چند باتیں آپ اور سن لیجئے اس صورت کے متعلق. اگر کوئی آدمی روزی کے معاملے میں پریشان ہے، کاروبار تنگ ہے، تو اسے کٹ ملاؤں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دکاندار ملا جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کچھ ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو ہر چیز کا حل اس کتاب میں دیا ہے، بس آپ کو اس کتاب کو جاننے کی ضرورت ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزی کے لیے 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے مغرب کی نماز کے بعد، انشاءاللہ تعالی وہ غیب سے روزی کو بے پناہ پائے گا. اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے روزی کا انتظام فرمائیں گے. مغرب کی نماز کے بعد 129 مرتبہ روز پڑھ لے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، چھوٹی سی صورت ہے، تو یہ روزی میں برکت کے لیے بہترین صورت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا رزق بڑا تنگ ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے 2 چیزیں بتائی صحابی کو، آپ لوگ سن لیجئے. فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یعنی گناہوں سے بچ اور وضو سے رہا کر.
تو روزی اگر آپ کو اپنی بڑی کشادہ کرنی ہے تو دو کام کر لو. گناہوں سے بچو. جب انسان گناہوں میں زیادہ پڑتا ہے تو اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسرے فرمایا وضو سے رہا کر. جتنا وضو سے رہوں گے اللہ تمہیں اتنا رزق دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری چیز یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے 129 مرتبہ مغرب کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ روزی آپ کو بے پناہ ملے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر کی سورت پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے جب، تو یہ دعا 11 مرتبہ پڑھے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی غیب سے بڑا انتظام فرمائیں گے روزی کا. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی، اے اللہ میرے لیے کافی کر دے، بحلالک اپنا حلال رزق، عن حرامک مجھے حرام سے محفوظ فرما، واغننی بفضلک اور مجھے مالدار کر دے اپنے فضل سے، عن من سواک جس چیز سے تو خفا ہوتا ہے اس سے میری حفاظت فرما، اپنے فضل سے مجھے مالدار کر دے. تو اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتا ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کسی بھی وقت پڑھ لے اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 7 مرتبہ دوسری رکعت میں انا اعطیناک پڑھا کرے. اس کے بعد سلام پھیر دے وہ نماز پوری کر کے اور پھر 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جی سر کا درد ہی نہیں جاتا ہمارے. بہت سے لوگ سر درد ان کو بھی سمجھتے ہیں جو گھر ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں اس کی بات ہو رہی جو یہاں سر میں درد ہوتا ہے. تو اگر کسی آدمی کے سر میں درد رہتا ہے اور اس کا سر کا درد جاتا ہی نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی آدمی کو السر کی بیماری ہے، السر سمجھتے ہیں؟ السر کی بیماری، پیٹ میں ایک بیماری ہو جاتی ہے السر. اسی طریقے سے کسی آدمی کو السر کی شکایت ہے، نہ اللہ نہ کرے، یا اس کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ نمک لے لے، وہ تھوڑا سا نمک لے لے چٹکی بھر اور اس سورت کو تقریباً 7 مرتبہ پڑھ کر اس نمک کی چٹکی پر پھونک مارے اور اس کو چاٹ لے دائیں ہاتھ پر رکھ کے، انشاءاللہ اس کے سر کا درد اور السر کا درد اس کا ختم ہو جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے. اگر یقین ہے تو انا اعطیناک بھی کافی ہے، اور اگر یقین نہیں ہے تو چاہے تم تعویذ لٹکا لو گلے میں یا مولانا کو لٹکا لو گلے میں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. کسی نے لکھا تھا نا بڑا خوبصورت سا کہ بھئی یقین ہونا ضروری ہے اللہ کے دین پر. جتنے چاہے تعویذ لٹکا رہے یا مولوی کو لٹکا لو گلے میں، کچھ بھی ہونے والا یقین ہونا چاہیے. تو اگر آپ کے سر میں مسلسل درد رہنے کی شکایت ہے تو آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کو دشمن کا ڈر ہے، اور دشمن بھی ایک آدھا نہیں ہے، پورا جتھا ہے دشمنوں کا پورا جتھا آپ کی طرف خطرہ ہے ان سے، تو علماء نے لکھا ہے 41 مرتبہ پڑھے اس کو، 41 مرتبہ پڑھے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے ان کے لیے دعا کر دے، اے اللہ ان سے میری حفاظت فرما. علماء نے لکھا ہے 41 دن تک اس کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان دشمنوں میں آپس میں نفرتیں ڈال دیں گے، وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی آدمی 41 مرتبہ 41 دن تک اس سورت کو پڑھتا ہے تو دشمن سے حفاظت کے لیے بہترین ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اس سورت کو سن رہا ہوں، یا اس سورت کو اس نے کہیں لکھا ہوا دیکھا، یا اس سورت کو وہ خود پڑھ رہا ہے خواب میں، تو اس کی کیا تعبیر دی جائے گی وہ بھی آپ سن لیجئے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو خوابوں کے بڑے ماہر ہیں، حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اگر کوئی آدمی اس سورت کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب مال و دولت عطا فرمائیں گے. اس کی یہ تعبیر ہے، خوب مال و دولت عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے دشمن اس کا جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا اور یہ دشمن پر غالب ہو جائے گا. دشمن کو اللہ تعالیٰ بے عزت کریں گے اور اس کو عزت عطا فرمائیں گے. اس طریقے سے بھی اس کی تعبیر علماء نے دی ہے. اسی طریقے سے اگر
کسی آدمی کے اوپر جنات یا جادو یا پھر کوئی دیوی دیوتا یا اسی طریقے سے کالی کا، گوری کا، پیلی کا، یہ بہت سارے اثرات لوگ سمجھ لیتے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں میرے بھائی، بہت سے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمارے گھر پہ تو کالی کا اثر ہے، ہمارے گھر والی پہ یا ہماری بچی پہ یا ہمارے بچے پہ دیوی ہے، دیوتا ہے، یا ہنومان ہے یا کالی ماتا ہے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ، تو کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف جنات ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ وہ عورت ہو یا مرد ہو، صرف جنات ہوتے ہیں. نہ آتما کوئی چیز ہوتی ہے، نہ کالی کوئی چیز ہوتی ہے، نہ دیوی دیوتا کوئی چیز ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ کوئی چیز نہیں ہوتا، جنات ہوتا ہے. اس کے مختلف نام ڈرانے کے لیے الگ الگ رکھ دیے گئے. بھائی ایک چیز سے تو آدمی بور ہو جائے گا نا، تو کچھ نیا نیا چاہیے نا، ڈرانے کے لیے کوئی نئے نئے الفاظ چاہیے، نئی نئی چیزیں چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ جی. وہ ہمارے ایک نام تو میں لوں گا نہیں، بہت مشہور آدمی ہے، شہر کے بہت ہی پاپولر آدمی ہے. وہ عربی مدرسے پہ بیٹھتے ہیں، بڑے فیمس آدمی ہیں، تبلیغ اس کا 23 گھنٹوں کا کام کرتے ہیں اور بہت موٹی رقم لیتے ہیں. چھوٹی موٹی رقم سے وہ بات بھی نہیں کرتے، پہلے کہ یہاں رکھ دے بھائی 5,000 کی گڈی، اب بتا کیا بات ہے. تو ہمارے اچھے جانکار ہیں. تو ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا، پنجاب سے ایک سیٹھ صاحب کوئی آئے ان کے پاس، بڑی شان و شوکت ان کی، گاڑیاں آگے پیچھے ان کے اور گارڈ وارڈ بھی. اور انہوں نے اپنا کوئی مسئلہ تھا ان کا بتایا انہوں نے. اس کے بعد ہمارے ان صاحب نے ایک کاغذ کا ٹکڑا چھوٹا سا نکالا، چھوٹا سا 4 ٹکڑے نکالے اور ان پر بس ایسے پین یوں چلانا شروع کر دیا. مجھے جہاں تک امید ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح ڈاکٹر وہ لکھتا چلا جاتا ہے. چھوٹی سی اوپر تو نام ہوتا ہے نا دوائی کا، اس کے بعد تو پین ایسے ایسے یوں چلا رہا، تو کچھ بھی نہیں تھا غالباً. چلیے اگر تھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے علاوہ کچھ نہیں تھا. بات سمجھ؟ 4 انہوں نے اس طریقے سے لکھے تعویذ، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو فولڈ کیا اور ان کو دے دیے. فرمایا یہ تمہیں تعویذ نہر میں بہانا ہے، یہ تمہیں تعویذ پتھر کے نیچے رکھنا ہے، یہ تمہیں تعویذ پیڑ پر لٹکانا ہے، اور یہ والا جو تعویذ ہے یہ بہت خاص ہے. اس کو 15 دن اس ٹانگ میں باندھنا ہے، 15 دن اس ٹانگ میں باندھنا ہے، 15 دن اس ہاتھ میں باندھنا ہے، 15 دن اس ہاتھ میں باندھنا ہے، اور 15 دن کے بعد گلے میں باندھنا ہے. بھول نہ جانا، بھولنا چاہیے. اس طرح بتایا میں نے، سجے پیر سے شروع کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ سجے سے شروع کر. اسے اس طرح ڈرا دیا اسے اللہ کے بندے کو. میں جب وہ چلا گیا کافی دیر وہ رہا، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ رہا، بڑا آدمی تھا. تو کافی دیر اس کو دی انہوں نے، اور بہت موٹی رقم اس سے لی جناب، تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے اس سے لیے. اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا، ان صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ کیا تھا، اس پہ کچھ تھا بھی یا نہیں؟ کہنے لگا پاگل ایک نمبر کا وہم کا شکار ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں اس کی، بس وہم کا شکار ہے کہ اس کے اوپر فیکٹری پہ کسی نے کچھ کرا دیا، اس کو سندور سا مل گیا ہوگا پڑا ہوا، یا کہیں کچھ ڈالے والے یا کچھ مل گیا اس کو پڑا ہوا. یہ بس وہمی ہوتے ہیں لوگ. غیر مسلم تھا وہ، پنجابی تھا غالباً. میں نے کہا جی یہ کیا تھا؟ 15 دن ادھر 15 دن ادھر. کہنے لگے یہ اس کے اعتبار کو مضبوط بنانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس پنجابی کی جگہ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے. ہم بھی نہیں چوکتے ہیں، اگر ذرا سی کوئی پریشانی آ جائے ہم بھی نہیں چوکتے وہاں جانے سے. ان شانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا دشمن ہی نیست و نابود ہو جائے گا. دشمن جادو بھی ہے، دشمن جنات بھی ہے، دشمن کالا جادو بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دشمن تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. دشمن حسد بھی ہے، دشمن نفرت بھی ہے، دشمن کینہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں دشمن ہیں. سب کے سب ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ اس سورت کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں. ایک چیز میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا مشکل ہے. ایک محدث لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی آدمی 1 سال متعین کر لے، جیسے ابھی 2024 شروع ہوا ہے، 1 سال متعین کر لے کہ مجھے اس پورے سال میں مجھے انا اعطیناک الکوثر ہی پڑھنی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ذکر نہ کرے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے بس انا اعطیناک الکوثر پڑھتا رہے. فرمایا کہ 1 سال اگر وہ اس کام کو کر لے تو اگلے سال اللہ اسے اتنا نوازے گا کہ وہ یوں پریشان ہو جائے گا کہ اپنی دولت کو میں سمیٹوں کیسے. علماء نے لکھا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس صورت میں بڑے مسائل کا حل موجود ہے، بڑے مسائل کا حل موجود ہے.
تو لہٰذا میرے بھائی اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی ہمارے اندرا چوک کے جانکار ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں مولانا ایک آدمی کے پاس گیا، مسلمان تعویذ گھنٹے والے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا بھائی تیرے اوپر تو کالی کا اثر ہے اور تجھے سندور لانا پڑے گا، ایک کالا مرغا لانا پڑے گا، ایک کالا بکرا لانا پڑے گا تجھے، اور اس کے علاوہ تجھے خنزیر کی بوٹی بھی لانی پڑے گی۔ مسلمان ہے وہ۔ اور سنو، اس کے بعد تجھے قبرستان سے جو 1 ہفتہ یا 2 ہفتے دبا ہوا مردہ ہے، وہ پھٹ گیا ہوگا نا، اب وہ تجھے کھود کر کے رات کو اس کی ہڈی لانی ہے کوئی اٹھا کر کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے پاس ایمان نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ صرف داڑھی یا ٹوپی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بنا کرتا۔ داڑھی فرعون کے بھی تھی، داڑھی سکھوں کے بھی ہے۔ تو میرے بھائی اس چہرے کے پیچھے بڑے بڑے شیطان بھی چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حرام خور اور ذلیل بھی چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کی داڑھی ٹوپی سے زیادہ متاثر نہیں ہوا کرتے کہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے بڑے حرام خور چھپے ہوئے ہیں داڑھی ٹوپی کے پیچھے بھی۔ تو لہٰذا تھوڑا احتیاط برتیں، اپنے ایمان کا سودا نہ کیا کریں ایسے لوگوں کے پاس جا کر۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ بہت سارے علماء سے آپ ملاقات کر لیے، آپ کو کوئی پریشانی تھی جنات جادو کی، آپ نے قرآن پاک کے بہت سے وظائف پڑھ لیے، بہت سی صورتیں آپ نے پڑھ لی، بہت سے علماء نے آپ کو کوئی چیز بتائی آپ نے وہ بھی کر لی، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح مر جائیے بیماری میں ہی، ایمان کے ساتھ تو مریں گے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اس کے بعد جا کر کے ٹھیک ہو جائیں بغیر ایمان کے مریں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیماری میں اگر آپ ہیں اور آپ ٹھیک نہیں ہو رہے نا، اس اللہ نہ کرے ایسا ہو آپ کے ساتھ، میں ایک نارمل مثال دے رہا ہوں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ کی وائف تکلیف میں، آپ کا بچہ یا پھر آپ خود نہیں ٹھیک ہو پا رہی ہے وہ شکایت آپ کی، بس ایک آخری حل بچائے کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا بچائے، تو میرے بھائی آپ اس بیماری میں ہی مرنا پسند کیجئے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے آپ اپنا ایمان خراب نہ کیجئے۔ بغیر ایمان کے مریں گے تو میرے بھائی سیدھی جہنم ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس صورت کو میں نے آپ کو بتایا ہے کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، انا اعطیناک الکوثر، قرآن پاک کی سب سے زیادہ چھوٹی صورت ہے اور مجھے بے انتہا محبوب بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے بھی کچھ دشمن ہیں، ہوتے ہیں ہر انسان، تو آپ اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے میرے اوپر جنات کا سر جادو، آپ اس صورت کو جو ہے کسی عالم سے معلوم کیجئے، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا پڑھنے کا۔ تو ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو سوالات کرنے چاہیے، سوالات کرنے سے علم بڑھتا ہے انسان کا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کے بعد دیکھ لیں گے، مختصر دعا کریں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹی بڑی غلطیاں معاف فرمائیں، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ ہمارے پاس ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری جرت تو دیکھیے، ہماری بے غیرتی تو دیکھیے مولا، ہمیں معلوم تھا کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم نے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ایسے ایسے گناہ کیے ہیں کہ ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں گھن آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، ایسے ایسے گناہ جان بوجھ کر بھی کیے ہیں مولا۔ اے اللہ آپ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں،
قرآن پاک کو سمجھنے کے بعد بیٹھے ہیں، سمجھانے کے بعد بیٹھے ہیں، آپ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ آپ کی کتاب پر غور کیا جائے، آپ کی کتاب کو سمجھا جائے، باریکی سے اس کو پڑھا جائے۔ مولا کریم یہ ہم نے کوششیں کی ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز فرما دے، اے مولا کریم قرآن پاک کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ اسپتال بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کہ ہم اپنی ٹانگوں پر چل پا رہے ہیں، ہم خود سے سانس لے پا رہے ہیں، ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں سلنڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر دوائی کے سو جاتے ہیں، بغیر دوائی کے اٹھ جاتے ہیں، اے میرے اللہ بغیر نیند کی گولی لیے ہمیں نیند آ جاتی ہے، اے میرے اللہ چاروں ہاتھ پیر سلامت ہیں، اے اللہ ہمارا نظام ہضم بھی درست ہے، ہمارا دماغ بھی درست ہے، ہماری زبان بھی درست ہے، اے اللہ ہماری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، تیری کس قدر نعمتیں ہیں مولا، ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے جب ہم ہسپتال میں جاتے ہیں، اے اللہ کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، اے اللہ کوئی کٹا پڑا ہے، کوئی پھٹا پڑا ہے، اے میرے اللہ تو نے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے، اے اللہ کس زبان سے تیرا شکر ادا کریں، اے اللہ ہم ناشکرے ہیں، اے اللہ ہم ناقدرے ہیں، اے اللہ ہمیں قدر عطا فرما، اے اللہ ہمیں شکر عطا فرما، اے اللہ ہمیں شکر عطا فرما، اے میرے اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما جو ہسپتال میں ہیں، ان کو بھی عطا فرما جو گھروں میں بیمار ہیں، اے میرے اللہ، اے ہمارے رحیم کریم اللہ، امت کا بڑا طبقہ ہے جو قرض کے بوجھ میں ان کی کمر دبی ہوئی ہے اور وہ ایک آس کی نگاہ آپ کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، اے اللہ ان کے قرضے اتروا دے، اے اللہ بہت سی بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کے باپ یہاں موجود ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ وہ چوری چھپ کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اے اللہ شرم آ جاتے ہیں کہ کس منہ سے مانگیں، اے اللہ شرم آتی ہے کہ خود اتنے گنہگار ہیں لیکن بچی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہو رہی ہے، اے اللہ کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، پھر وہ آنکھ چرا کر تیری طرف دیکھتے ہیں مولا کہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے، کوئی دوسرا در نہیں ہے، کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، اے میرے اللہ امت پر یہ بڑا عذاب بنا ہوا ہے، اے اللہ نکاح تو عذاب بنتا جا رہا ہے مولا، اے اللہ تجھے کیسے بتائیں، تجھے اپنے دکڑے کیسے سنائیں مولا۔